سو جلد ہی ان کو اس سرکشی کی سزا ملے گی، مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان ہمیشہ کے باغات میں داخل ہوں گے جس کا وعدہ غائبانہ رحمان نے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ ضرور آنے والا ہے۔ وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے اور ان کو صبح و شام ان کا کھانا ملا کرے گا۔ یہی وہ بہشت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور ہم فرشتے بغیر تیرے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آتے۔ سب کچھ جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے اللہ ہی کے ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا سب اللہ ہی ہے، تو اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی کی عبادت پر قائم رہو۔ کیا تم کسی کو اس کا ہم نام پاتے ہو؟ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان یہ نہیں یاد کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا اور یہ کوئی چیز نہ تھا؟ تو تمہارے رب کی قسم ہم ان کو ضرور جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی، پھر ان کو جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے اس حالت میں کہ گھٹنوں پر گرے پڑے ہوں گے۔ پھر ہم ہر جماعت میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ کر لائیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے۔ پھر ہم یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون لوگ دوزخ میں جانے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس کا دوزخ پر گزر نہ ہو، یہ تمہارا رب پر لازم ہے جو پورا ہوگا۔ پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو اللہ سے ڈرتے تھے، اور ظالموں کو دوزخ ہی میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں میں سے مکان کس کے پاس اچھے ہیں اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی ہیں جو ان سے سامان اور نمود میں بہت اچھے تھے۔ آپ کہہ دے جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اللہ اس کو مہلت دیے جاتا ہے یہاں تک جب وہ اس کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب کو خواہ قیامت کو، تو ان کو معلوم ہوگا کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ اور جو ہدایت قبول کر لیتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں تیرے رب کے نزدیک اور زیادہ پسندیدہ ہے، صلے کے اعتبار سے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھی ہے۔ کیا آپ نے ان کو دیکھا جو ہماری آیت سے ہی انکاری ہے اور کہتا کہ مجھے مال اور اولاد ملیں گے؟ کیا اس کو غیب کا حال معلوم ہوا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم لکھتے جاتے ہیں جو بھی کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور جس سر و سامان کے بارے میں یہ کہتا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے اور یہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت ہو۔ ہرگز نہیں، وہ ان کی پوجا کا انکار کریں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطان کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو حق کی مخالفت پر اکساتا رہے؟ تو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم تو ان کے لیے گنتی کا شمار کرتے رہتے ہیں۔ جس روز ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسا لے جائیں گے، کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ کی ہاں اجازت لی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، یہ تو تم نے بری بات کی ہے۔ قریب ہے کہ اس افطارہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔
اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ بیٹا بنائے۔ جو کچھ کے آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے غلام بن کر۔ اللہ نے ان سب کو احاطے میں لے رکھا ہے اور سب کو شمار کر رکھا ہے، اور یہ سب قیامت کے روز اللہ کے سامنے الگ الگ حاضر ہوں گے۔ بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اس لیے آسان بنایا تاکہ ڈرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دے اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سنا دے۔ اور ہم نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں؟ آمین۔